آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان جو ٹینشن ہے نا، ٹینشن وہ فوراً ختم ہو جائے. یعنی کہ جو ٹینشنیں آتی ہیں، مسئلے مسائل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا فوراً خاتمہ ہو جائے، فوراً حل ہو جائے، جو کہ ہوتا نہیں. اور ساری زندگی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تا قیامت کبھی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں زہر ملایا گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے تھرو بتا دیا. لیکن چند نوالے انہوں نے لے لیے تھے. تو اس زہر کی جو تکلیف ہے نا، وہ ان کو مطلب ماشاءاللہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا، لیکن اس زہر کی تکلیف ان کو ہر سال ہوتی تھی. ہر سال ان کو زہر کی تکلیف ہوتی تھی. تو اسی وجہ سے ان کا جو ہے زہر کی وجہ سے ان کو بخار بھی ہوا، اور اسی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زہر تھا نا، اس کی ہر سال ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو ان کی زوجہ نے پوچھا کہ یہ زہر کی تکلیف آپ کو ہر سال ہوتی ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آزمائش تھی، تقدیر کا لکھا تھا، جو کہ آنا ہی آنا تھا. تو یہ ہے تقدیر کا جو لکھا ہوا نا، وہ اس جو ٹینشن ہے نا، ٹینشن اس کا بہترین حل ہے جو تقدیر کے لکھے ہوئے پہ صبر کر جائے. وہ ٹینشن کو مات دے دیتی ہے، ورنہ کوئی چیز انسان کو پھر تسلی نہیں نہ آتی. وہ اللہ کی طرف سے تسلی آ جاتی ہے ماشاءاللہ کہ بھئی اب جو اللہ پاک نے لکھا، جو تقدیر میں تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ جلالی یعنی کہ نیچر کے وہ مالک تھے، حضرت جلال والے یعنی کہ نا، تو ان کی جب ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی نا، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا. وہ جو کہ آپ کو اللہ پاک نے ماشاءاللہ مٹی سے بنایا اور تمام فرشتوں کو کہا کہ آپ کو سجدہ کرے، تو آپ نے یہ جو جنت کا پھل کھایا تھا، اللہ پاک نے منع فرمایا تھا نا، تو انہوں نے کھا لیا. تو آپ نے یہ کر کے ہمیں بھی آپ نے جنت سے باہر نکال دیا. ظاہری بات ہے کہ اگر پھر انہوں نے کہا نا کہ جلالی نیچر کے تھے، تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بھی باہر نکال دیا، ورنہ ہم سب نے بھی جنت میں ہی ہونا تھا. تو جب وہ زیادہ یعنی انہوں نے کہا نا جلالی کی کیا یعنی کہ یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں، یعنی کہ انہوں نے تو جو بھی یہ میں اپنی طرف سے آپ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ کیا ایسے کیوں، ہم بھی جنت میں ہوتے تو ماشاءاللہ مزہ ہی ہونا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ تورات میں لکھا ہوا ہے. تو حضرت آدم نے کہا کہ تورات اللہ نے کب لکھی؟ میری پیدائش سے پہلے نا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی تورات لکھی گئی تھی. تو انہوں نے کہا بالکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل. تو کہتے ہیں جب پھر اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اگر تورات مجھ سے پہلے لکھی، میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی تھی، تو اس میں یہ سب کچھ لکھا تھا کہ میں پیدا ہوں گا، جنت کا پھل کھاؤں گا اور جنت سے نکالا جاؤں گا، اور پھر توبہ کروں گا اور پھر توبہ قبول ہوگی. یہ تو پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا تقدیر میں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ پہلے ہی لکھا ہوا تھا تقدیر میں. تو پھر وہ خاموش ہو گئے. اس مناظرے میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پہ غالب آ گئے. تو
تقدیر کا لکھا اوپر طے شدہ ہے، جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے. تو لوگ لیکن کہتے ہیں اچھا پھر ہو کے رہنا ہے، چلو جی یہ تو پھر ہم کچھ نہیں کرتے، ہم نے کسی کو مارا. دیکھیں تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیسے مرنا ہے، کسی نے کس سے مرنا ہے، کسی نے ٹرک سے، کسی نے بیماری سے، کسی کا بھوسا مارا تو وہ ڈیتھ ہو گئی، کسی کو گولی لگی ڈیتھ ہو گئی. تو لوگ جی ہم تو اب اس کو ٹھوائی کرتے ہیں، اوہ ہو تقدیر میں لکھا تھا جس کو مکہ پڑ گیا جی چلو جی پڑے. بھائی ایسے نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہمیں نہیں پتہ، وہ تو اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے نا. ہم تو جو کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ہمیں اختیار دیا ہوا ہے اللہ پاک نے کہ اچھے برے کا سوچ انسان دی ہے نا، ادھر اللہ پاک نے دی ہے. بھائی کھوپڑی انسان کو اللہ پاک نے ادھر دیا، دماغ دیا ہے، کھوپڑی یہ استعمال کرنے کی چیز ہے. تو اللہ پاک نے اس میں ماشاءاللہ بتایا ہے کہ آپ عقل دی ہے تو وہ استعمال کرو، آپ کا اختیار پورا ہے. اگر تو آپ کو تقدیر پتہ ہونا تو پھر آپ مجبور ہو، بھائی دیکھو مجھے تو پتہ تقدیر میں یہ ہونا ہی تھا، مجھے پتہ ہے. تو اس لیے اگلا انسان بھی دیکھو نا، آپ کسی کو نعوذ باللہ چلو سپوز کرو تھپڑ مارتے ہو لافا، ٹھیک ہے، ایک تو اس کے بعد آپ اس کو کہہ سکتے ہو تقدیر میں لکھا تھا بھائی اس لیے میں نے تجھے لافا مار دیا. تو وہ گئے بھائی کیا آپ کو تقدیر کا پتہ تھا؟ دیکھو نا، یا تو تقدیر کا پتہ ہوتا تو میں وہ مجھے سمجھا ہاں یار مجبوری ہے میری کہ لافا میں نے مارا ہے نا، تو اگلا بندہ کہتا ہاں بھائی آپ کی ساتھ مجبوری تھی، کوئی بات نہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نہیں بھائی، اختیار آپ کو اللہ پاک نے دیا ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ آپ تقدیر کے اوپر نہیں کہہ سکتے، تقدیر میں تو لکھا تھا. اور اس لیے انسان جو ویسے بھی جب توبہ کر لیتا ہے نا تقدیر پہ، کب انسان تقدیر پہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، تو جب آپ توبہ کر لو تو پھر شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ملامت کرو اس کے اوپر، کہ ایک شخص نے توبہ کر لی پھر وہ کہہ سکتا ہے توبہ کر کے تقدیر میں یہ لکھا. بھائی توبہ بھی کی ہے اس نے شرمندگی، تو پھر کہ تقدیر میں اب ایک مطلب ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی تقدیر میں یہی لکھا تھا. بھائی ٹھیک ہے تقدیر میں پھر یہ لکھا تھا تو آپ کو بھی 2-4 بوسے مارے تو ہم بھی کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اگر اگلے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس لیے تقدیر کا لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو دعا کی ضرورت نہیں نا ہے، تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر بھی دعا بھی وہ بھی تقدیر سے، کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ مانگو گے، نہیں لکھا ہوا تو نہیں مانگو گے. تو آپ لوگ بھی دعا مانگ کے دیکھ لو، اگر تقدیر میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دعا نہیں مانگی آپ لوگوں تو سمجھو تقدیر میں نہیں تھا. تو تقدیر کا سہارا بھی وہ لوگ لے سکتے ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. علماء کرام کا کہنا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، وہ تقدیر کا سہارا کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ پاک توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بس کیا کریں ہمیں تو نہیں پتہ، بس غلطی استغفار ہو گئی، توبہ ہو گئی تو غلطی ہو گئی، تو وہ تقدیر کا سہارا لے سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے چھڑے چھانٹ اور میرا مطلب کہ کرپٹ لوگ یہ تقدیر کا سہارا لیں تو کچھ بات جمتی نہیں ہے، تو ان کا وہ اللہ ہی حافظ ہے. پھر دیکھیں نا کسی کو کیا بندہ سمجھا سکتا ہے. تو بہرحال تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے سچے دل سے توبہ کی تھی، تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہ غالب آ گئے، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تھی، غلطی ان پہ ملامت بنتی نہیں.